کہ میں علامہ کمیل مہدوی تشریف فرمائیں، بہت ہی شفیق مہربان ہیں، بہت ہی عمدہ انداز سے گفتگو فرماتے ہیں، خاص طور سے جب موضوع اہل بیت ہو اور جناب فاطمہ زہرا پہ بات کرنی ہو تو پھر مجھے سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، تہنیت مبارکباد بھی دیتا ہوں آج یوم ولادت پر، مگر سوال ایک خاص طور سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جب اتنی فضائل، اتنے احادیث، اتنا بڑا مقام، یہ سارے جاہ و جلال، یہ رتبے، یہ افضلیت واضح ہے، تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اجتناب کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بتاتے ہوئے، اور پھر تقسیم ہو جاتی ہے، لوگ اعتراض کر جاتے ہیں، کسی بات پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں؟ یہ وجہ نہیں سمجھ میں آتی، کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیدہ کے فضائل کو اقرار وہی کرے گا کہ جو کلمہ پڑھے گا دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سرکار ختمی مرتبت ادب احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کائنات کے نبی کھڑے ہو جائیں۔ کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، جب بھی بی بی تشریف لاتی تھیں، یعنی جب بھی کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ فقط جوانی کا معاملہ نہیں ہے، حتیٰ بچپن میں بھی جب بی بی تشریف لاتی تھی تو قام الیہا، حضور پورے قد و قامت سے کھڑے ہوتے تھے، اور قام بہا نہیں ہے کہ ان کے لیے فقط کھڑے ہوتے تھے، قام الیہا، آگے بڑھ کر استقبال فرماتے تھے، ان کے دست مبارک کا بوسہ لیتے تھے، وہ اجلسہ فی مجلسی، اور انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ لہٰذا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ میرے مقام پر بیٹھنے کی لائق یا فاطمہ زہرا ہیں یا فاطمہ کے گھر والے ہیں۔ تو یہ وہ مقام عصمت ہے کہ جہاں میں کہوں ایک طرف ادب سے خاموش رہنا بھی معرفت کا ایک زینہ ہے، اور جنہیں وہ بولنے کا اذن عطا کر دیں تو پھر کلام کرنا بھی محبت کا ایک قرینہ ہے۔ اس لیے کہ ہم کیا لب کشائی کر سکتے ہیں اس مقام پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب سرکار ختمی مرتبت کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا دل میں جواب دیجیے گا۔ مجھے بتلائیے کہ جہاں حضور مکرم کھڑے ہو جائیں، فرض کیجئے وہاں 1,24,000 انبیاء موجود ہوں، تو کیا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے یا وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے؟ سید الانبیاء ہیں حضور، تو وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ہوں تو نوح علیہ السلام بھی بلند ہو جائیں گے حضور کو دیکھ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بلند ہوں گے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بلند ہوں گے، یعنی تمام 1,24,000 انبیاء بلند ہو جائیں گے سرکار ختمی مرتبت کو کھڑا دیکھ کر۔ تو سیدہ کونین کے احترام میں فقط ایک نبوت نہیں بلند ہو رہی، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں جس کے منصب اور احترام میں بلند ہو جائیں، اسے شریعت میں فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بقول میر ببر علی انیس رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے تھے کہ ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام۔ اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عفت و عصمت رقم کروں۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ فاطمہ خلقت حوریہ فی صورت انسیہ، کہ یہ وہ حور ہے جنہیں انسانی صورت میں خلق کیا گیا، یہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا۔ ابن حجر عسقلانی مسلم امہ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن ہم آج 20 جمادی الثانی بعثت نبوی کے 5ویں سال بی بی کی تشریف آوری ہوئی ہے اس دنیا میں، وہ تو آپ آج خوشی منا رہے ہیں، لیکن کیا ان کے نور کو آج خلق کیا گیا تھا؟ نہیں، ان کی تشریف آوری کا آج دنیا میں دن ہے، ان کا نور تو جو خلق ہوا ہے وہ ابن حجر عسقلانی نے روایت کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کہ انہوں نے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب حضرت آدم نبی اللہ اور حضرت حوا علیہ السلام یہ جنت میں تھے، تو انہوں نے اس وقت نور حضرت فاطمہ زہرا کو جنت میں دیکھا تھا، حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے فاطمہ کے نور کو آپ دونوں کی خلقت سے 2000 سال پہلے عالم انوار میں خلق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فاطمہ میرے پیغمبر کا ٹکڑا ہے، لہذا ان کے نور کی خلقت تو ہزاروں سال پہلے۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کی، یعنی یہ مقام، یہ مرتبہ خدا کی طرف سے تھا، اس لیے اس میں کسبی معاملے سے بھی اوپر کی بات ہے کہ تو پہلے سے آپ کو وہ مقام دے دیا۔